بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کا 3 دن کا وظیفہ۔ پہلے دن دولت ہی دولت نصیب ہوگی، دوسرے دن بیماری سے اللہ کریم شفا عطا فرمائے گا، اور تیسرے دن اللہ کریم کاروبار میں رزق میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کے 3 سب سے بڑے فائدے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی برکات تو بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن 3 سب سے بڑے فائدے یہ ہیں کہ پہلے نمبر پر اس گھر میں دولت ہی دولت آتی ہے، گویا کہ وہ گھر مال و دولت سے بھر دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ اس گھر کے اندر جتنے لوگ بھی بیمار ہوں، اس عمل کی برکت سے سب کو اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایک بندہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو سب گھر والوں کا نصیب بدل جاتا ہے، مقدر سنور جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار میں خوب برکت ہی برکت آتی ہے۔ اب کیونکہ یہ عمل صرف 3 دن کا ہے، تو 3 دن کے اندر اگر یہ 3 چیزیں ایک ہی عمل سے آپ کو مل رہی ہیں تو پھر اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ اس عمل کو زندگی میں صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، یہ 3 چیزوں کا عمل ہے، اور آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں بتانے لگا ہوں۔ ایک خاص دعا جو آپ کو میں اس عمل کے اندر بتاؤں گا، وہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے کوئی دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ بندہ زبان سے جو الفاظ بھی بولتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، اللہ فوراً اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز سورۃ الکوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لا ولد ہے۔ شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید نہر۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عنودگی سی طاری ہو گئی اور دفعتاً سر اٹھا کر مسکرائے۔ پھر یا تو خود آپ نے فرمایا یا لوگوں سے اس سوال پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مسکرائے، تو آپ نے فرمایا مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پوری سورت الکوثر کی تلاوت کی اور فرمایا جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک جنت کی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہوں گے۔ بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا اے میرے رب، اے میرے مولا، اے میرے خالق و مالک، یہ بھی میری امتی ہے۔ تو کہا جائے گا یا رسول اللہ، آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی تھیں؟ اور حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ اس میں 2 پرنالے آسمان سے گرتے ہوں گے۔ نسائی کی حدیث پاک میں آتا ہے، یہ واقعہ مسجد میں گزرا تو اسی سے اکثر قاریوں کا استدلال بھی ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور اکثر فقہا نے اس حدیث پاک سے استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت میں اس کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی، اور ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مجھے کوثر عنایت کی گئی ہے، جو ایک جاری نہر ہے لیکن گڑھا نہیں ہے۔ اس کے دونوں جانب موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک ہے، اس کے کنکر بھی سچے موتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر 2 اللہ کے نام ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ دعا جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی زیادہ تعداد میں صرف 3 بار پڑھنا ہوگا، اور 3 بار پڑھنے سے اگر مقدر سنور جائے، قسمت سنور جائے، تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔
اور سب سے بڑی بات کہ یہ 3 فائدے آپ کے تمام گھر والوں کو نصیب ہوں گے، صرف ایک بندے کو نہیں کہ جس نے عمل کیا۔ یہ بڑا انوکھا عمل ہے، یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے، یہ زندگی کا ایک راز بھی ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس راز کو سمجھیے گا ذرا ناظرین۔ آپ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسی درود کو پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کے بعد ناظرین بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں، یہ بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کا ایک ایک لفظ سن کر اس پر عمل کریں، اور اسی ترتیب کے مطابق جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے، اسی ترتیب کے مطابق اگر آج یہ عمل آپ کر لیتے ہیں، یقین جانیے گا ساری زندگی دعا دیں گے۔ تو ناظرین، جو شخص بھی اپنے جیب کو، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جو دولت مند ہونا چاہتا ہے، تو اس عمل کو آج لازمی کریں۔ کسی دن بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آج کے دن کریں، پورے ہفتے میں جب مرضی 3 دن کر لیں، لیکن یہ 3 دن جو ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک پیر کا دن، دوسرے نمبر پر جمعرات کا، اور تیسرے نمبر پر جمعہ کا دن۔ یہ 3 دن بہت ہی قیمتی دن ہوتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں اگر کوئی دن خاص کر کے اس دن کر لیتے ہیں تو یقین جانیے گا فوری طور پر آپ کو اس کی برکات دیکھنے کو مل جائیں گے۔ لیکن یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، آپ نے جس دن بھی شروع کرنا ہے مسلسل 3 دن کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پیر کے دن شروع کرتے ہیں تو پیر، منگل اور بدھ کو یہ وظیفہ لازمی کیجئے گا۔ اگر جمعرات کو شروع کرتے ہیں تو جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن یہ زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ جو بھی آپ دعا مانگیں گے، جتنی بھی دعا مانگی جائے گی، اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ عمل ایک راز بھی ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا گارنٹی شدہ ہے۔ یہ عمل جس نے کیا ہوگا وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل کبھی ضائع جاتا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ بھی کرتا ہے فوری طور پر اس کو تاثیر ملنا شروع ہو جاتی ہے، فوری طور پر اس کی برکات نصیب ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے عمل کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اور ناظرین، دوسرے نمبر پر جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 1 گلاس پانی یہ بیماریوں سے شفا کے لیے ہے۔ گھر کے اندر کوئی دائمی بیماری ہے، کوئی عارضی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، لا علاج بیماریاں، جتنا بھی ڈپریشن، جو کچھ بھی ہے، ناظرین یہ عمل کرنے سے ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کاروبار اگر نہیں چل رہا، رکاوٹیں ہیں، بار بار نقصان اٹھا رہے ہیں، کاروبار کے اندر یہ عمل کر کے دیکھیں، فوری کاروبار عروج پر چلا جائے گا۔ دوستو، اب کرنا کیا ہے، ذرا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ درود پاک قبلے کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہوئے باوضو پڑھنا ہے۔ اس عمل کی ایک ایک بات کو سمجھ کر ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ دیکھیں، اس عمل کی کوئی بھی قیمتی بات اگر آپ سے مس ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، پھر اس طرح عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو جب اس طرح عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ نتیجہ جانتے ہیں کہ اگر چابی ہو، اس کا ایک ڈنڈا ٹوٹ جائے تو وہ تالا نہیں کھلتا۔ اسی طرح عمل کی ایک شرط بھی رہ گئی، عمل کا ایک حصہ بھی آپ سے چھوٹ گیا، تو پھر کل کو یہ نہ کہنا کہ مجھے عمل کے اندر فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ یہ عمل کرنے سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کو فائدہ نہ ہو۔
اس کو فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے۔ یہ عمل تو لوگ تلاش کرتے ہیں اور لوگ تو اس عمل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جو ایک بار کرتا ہے وہ بار بار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ناظرین یہ عمل ہے ہی ایسا کہ جیب دولت سے کبھی خالی ہوتی نہیں، گھر سے کبھی مال و دولت ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین ضرور اس کو کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی۔ اب سب سے پہلے درود پاک جو تعداد بتائی گئی اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد یا وہاب، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے یا وہاب، یعنی بہت دینے والا، جس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ناظرین ضرور اس کی بارگاہ سے آج خزانہ حاصل کر لیں، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے آج پکارے گا، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک تو ہے مانگنا، لیکن آج 3 چیزیں آپ نے مانگنی ہے جن کا میں نے تذکرہ شروع میں کر دیا۔ یہ تینوں چیزیں مانگ لیں، اس ایک عمل سے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ تو بڑے فائدے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے بھی اگر بتانے شروع کر دوں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ رزق کے دروازے کھل جاتی ہیں، اور جو شخص اس اسم پاک کو پڑھتا ہے اللہ کا فضل، اس کی رحمت اس پر برستی ہے۔ تو ناظرین اسی طرح آپ نے جب اسم پاک کو پڑھا اور اس کی ترتیب جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کی ترتیب کے مطابق آپ اس کو لے کر چلیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے اپنی عطا کے خزانے کھول دے گا۔ جو چیزیں مانگیں گے وہ بھی مل جاتی ہیں، جو نہیں مانگتے وہ بھی مل جاتی ہیں۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے مقدر سنور جاتی ہے، جس کے ذریعے تقدیریں بدل جاتی ہیں، جس کے ذریعے نسلوں تک رزق ملتا ہے۔ اس اسم پاک کا تعلق خاص رزق کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس اسم پاک کو صرف اور صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو اسم پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اسم پاک ہے یا رزاق، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ رزق دینے والا۔ اب بہت زیادہ رزق جو آپ نے حاصل کرنا ہے تو لوگ اس اسم پاک کو اتنا پڑھتے ہیں کہ لوگ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی تعداد میں پڑھنا ہے، لیکن تھوڑی سی تعداد دیکھیں، یہ جب آپ ساری چیزوں کو ملا کر پڑھتے ہیں نا، ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ان کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ذرائع آمدن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ذریعہ آمدن بھی بن جاتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ کوئی رئیس ہیں، بڑے مالدار ہیں تبھی یہ عمل کام کرتا ہے، نہیں۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے، کوئی غریب بھی پڑھتا ہے، کوئی تنگ دست بھی پڑھتا ہے، کوئی بے حال بھی پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی کرم نوازی فرما دیتا ہے، اس کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عمل کو کر کے دیکھیں، یقین جانیے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ ہے، کاروباری رکاوٹیں ہیں، شادی کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، گھر کے اندر نافرمانیوں کے مسائل ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، گھر کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، مقروض ہیں، قرض والے تنگ کرتے ہیں، یہ عمل کریں، فوراً قرضے کے پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ غیبی مدد کا نظارہ کرنا ہے تو یہ عمل کریں جو آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا۔ غیبی مدد کیسے ملتی ہے یہ عمل کر کے دیکھیں، غیبی مدد آپ کے پاس آئے گی۔ تو ناظرین اس لیے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل کا شکار ہے، ہر مقصد کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب 3 چیزیں تو میں نے آپ کو واضح کی، اب دولت ہی دولت حاصل کرنی ہے، کاروبار میں برکت حاصل کرنا ہے، بیماریوں سے شفا حاصل کرنی ہے، تو اس عمل کو کریں۔ اب آپ نے 1 گلاس پانی بھی اپنے پاس موجود رکھ لینا ہے، جو آپ نے اپنے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس کو پلا دینا ہے۔
اگر خود آپ کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں، معدہ، سر درد، کان درد، ہاتھ درد، کوئی بھی مسئلہ، کسی بھی قسم کا، پٹھوں کا درد، بعض لوگوں کو کتنے ہی قسم کے درد ہوتے ہیں، کتنی بھی بیماریاں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی شفا مل جاتی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے سورہ کوثر کو بھی پڑھنا ہے۔ اب سورہ کوثر کی بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا یا رزاقو، تو اس اسم پاک کے کمالات دیکھنا جب آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس کی بابرکت سے رزق کے سلسلے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی نئی جگہ سے رزق کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، رزق کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات کا یہ واحد عمل ہے جو انسان کو ایک ہی بار کرنے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے عزت کی راہیں کھلتی ہیں، تو جو لوگ بھی حصول رزق کے سلسلے میں نئے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے مبارک کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کر لیں۔ اللہ کا فضل دیکھنا ناظرین ساری زندگی دعا دیں گے۔ ایک بات واضح کرتا چلوں، ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب میرے نام کر دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، دعاؤں کے ذریعے مقدر سنور جاتے ہیں۔ بے اولاد حضرات بھی عمل کر سکتے ہیں، پریشان حضرات بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، تنگ دستی والے لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، امیر لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، غریب بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ جو بندہ بھی عمل کرنا چاہے لیکن ناپاکی کی حالت میں خواتین اس عمل کو نہ کریں، کیونکہ عمل کے لیے نہ دن کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے، کسی دن بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، بس اتنی بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس وقت چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن 3 بڑے فائدے آپ کو اس عمل سے ملنے والے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا ہے یا رزاقو ہے، تو یہ اسم پاک یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ جس شخص کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو عشاء کے بعد پڑھ سکتا ہے، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز کے بعد پڑھیں یا اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اب وقت میں نے بتا دیا، دن کی قید نہیں ہے، آپ ہفتے کو پڑھ لیں، اتوار کو پڑھ لیں، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، جمعہ کو، جس دن بھی پڑھنا چاہیں، عمل کے دن کی کوئی قید نہیں ہے۔ وقت کا آپ کو بتا دیا، 2 وقت، فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، اور کوشش کرنی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر کریں، لوگوں کے ہجوم میں نہ کریں، آپ نے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہ اسم پاک آپ نے صرف 23 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد صرف سورہ کوثر جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آخر میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اور تعداد بھی بتا دی ہے کہ کتنی بار پڑھنی ہے۔ اور اس سے پہلے یعنی کہ آپ کو جو وظیفے کی ترتیب بتا رہا ہوں، اس ترتیب کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا، کمی بیشی نہیں کرنی، پڑھنے کے دوران کسی سے بات بھی نہیں کرنی، کسی سے گفتگو بھی نہیں کرنی، عمل مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دعا کرنی ہے، اس کے بعد اٹھ کر کام کے لیے چلا جانا ہے، چلے جائیں، رات کو کر رہے ہیں تو اسی طرح باوضو سو جائیں، رات سوئیں، صبح مقدر جاگ جائے گا، صبح کرے تو سارا دن
जिधर जाएंगे कामयाबियों से अल्लाह नवाजेगा। तो दोस्तों, बिल्कुल मुख्तसर सा आसान सा अमल जो मैंने आज आपकी खिदमत में पेश किया है, ये अमल करने के बाद हर शख्स बगैर कहे भी मेरे लिए दुआओं के लिए हाथ उठाने पर मजबूर हो जाता है कि बहुत सारे लोग अमाल करते हैं, वज़ाइफ अमाल तो नाजरीन लोग करते भी हैं, लेकिन जब किसी को फायदा नहीं हो रहा होता, गिले शिकवे कर रहा होता है, जब ये अमल करता है तो सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कामयाबी इस अमल के अंदर इतनी है। तो आपने जब इस अमल को मुकम्मल कर लिया, वो जो पानी का गिलास आपने सामने रखा हुआ उस पे दम कर दिया और वो पानी का गिलास आपने पी लेना है और 3 सांस में पीना है। यानी कि पहले पीना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, जब अमल कर लिया फिर उसको दम किया, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको 1 मर्तबा पिया, फिर दूसरी मर्तबा किया, फिर तीसरी मर्तबा। वो जितना पानी है उसको खत्म कर दें। ठीक है, अगर घर के अंदर ज्यादा लोग हैं तो पानी के अंदर और पानी शामिल करके 2 गिलास कर लें, 3 लोग बीमार हैं तो 3 गिलास बना लें, 4 हैं तो 4 बना लें। इस तरतीब के मुताबिक अगर सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना कि इस पानी को आप हमसायों को देने लग जाएंगे, किसी और को देने लगेंगे, नहीं, आप अपने घर तक इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल देखना किस कदर बरस रही है। अब सूरह कौसर को आपने कैसे पढ़ना है जरा इसको समझ लें, क्योंकि इसकी तादाद उनकी निस्बत थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन पढ़ने का तरीका इसका मुख्तलिफ है। असल चीज इस अमल के अंदर सूरह कौसर ही है। सूरह कौसर को, कौसर जिसको सूरह शिफा भी कहा जाता है, इसको देखना आफताब व नूर है जो एक वक्त में आधी जमीन को चमकाता है, फिर वो जाहिर को चमकाता है, अपने सामने वाले को चमकाता है, फिर बादल की वजह से कभी रोशनी फीकी भी पड़ जाती है, कभी उसे ग्रहण भी लग जाता है। दिन भर 3 पलटे भी खाता है, सुबह शाम हल्का, दोपहर को तेज। लेकिन कुरान पाक की सूरत इस कदर रोशन है कि ये पूरी दुनिया को चमका देती है, पूरे घर को चमका देती है। जो भी पढ़ता है वो चमक जाता है, इसकी नस्लों को चमका देती है। इसलिए नाजरीन, आज वक्त है, आज या लोग अपनी बेइल्मी की वजह से, अनपढ़ी की वजह से, जहालत की वजह से कुरान से दूर हैं, लेकिन कुरान के अंदर हर एक चीज रखी गई है। शिफा भी है, रिज्क भी है, दौलत भी है, इज्जत भी है, सब कुछ है। अब कोई भी शख्स, मैं तो नहीं चाहता कोई महरूम रहे, मैं तो चाहता हूं जो शख्स ये अमल करेगा इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। लेकिन खुशनसीब ही ये अमल कर पाएगा। बहुत सारे लोग आएंगे, वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे या छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जिसके मुकद्दर में होगा वही इस अमल से फायदा उठाएगा, अमल को कर पाएगा। अब देखते हैं कौन कौन आज इस अमल को करके इससे फैज़याब होता है और इसकी बरकतों को हासिल कर सकता है। अब आपने सूरह कौसर को पढ़ते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, दरूद पाक वही जो शुरू में पढ़ा था आखिर में फिर पढ़ना है। बस ये सूरह मुबारका को आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। क्योंकि जो काम बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाता है वो अधूरा रहता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बात मैं नहीं कर रहा, अल्लाह वाले कर रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी भी काम को बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता है, नेक काम को, अच्छे काम को, जिस काम को भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया जाता है वो कभी अधूरा नहीं रहता, वो हमेशा मुकम्मल होता है। और इंशाअल्लाह ये अमल मुकम्मल आपके लिए फायदामंद साबित होगा। नाजरीन, आज आपको वो अमल बताया जो एक राज है, तो नाजरीन इंशाअल्लाह पहली ही बार ये अमल करने से आप खुद कहेंगे कि फायदा हो गया है, क्योंकि ये सूरह कौसर शिफा है और इस तरह रिस्क और बरकत में इजाफे का सबब है।
اور اس سورت کے 20 نام خود قرآن مجید میں ذکر کی ہے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو جب ہم اس شان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کا فضل برستا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس لیے آج موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ دیکھیں، بادشاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عرضیہ لکھا تھا، اپنی بیماری کا حال لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، میرے سر میں درد رہتا ہے، مرض میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی دعا ارسال فرما دے۔ آپ نے اس کی طرف ایک ٹوپی ارسال فرمائی، جادوئی ٹوپی، سر پر پہن لیتا تو درد چلا جاتا، جب ٹوپی اتارتا تو درد لوٹ آتا۔ اس پر بڑا تعجب ہوا، اس نے ٹوپی پھاڑ کر دیکھا کیا چیز ہے۔ جب ٹوپی پھاڑی تو اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو ناظرین، یہ بسم اللہ تمام آفات سے بچاتی ہے، یہ سورہ کوثر ہر بیماری سے محفوظ کرتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو نا تو سورہ کوثر پڑھ کر دعا کریں، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ پھر اسی طرح قرآن بادشاہ کے لیے قانون ہے، غازی کے لیے تلوار ہے، بیمار کے لیے شفا ہے، غریب کا سہارا ہے، کمزور کا اثاثہ ہے، گمراہ کے لیے ہدایت ہے، قلب مردہ ہے تو زندگی دینے والا ہے۔ تو ناظرین، قرآن کے اتنے فضائل، اتنے برکات ہیں کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب ہم قرآن کی معجزات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آج بھی 1400-1500 سال گزر گئے، پھر بھی قرآن کے اندر اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، اللہ ان کا بیڑا پار فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج بڑے بڑے لوگ جو بیماریوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، جن کو کہیں سے شفا نہیں مل رہی ہے، اللہ کے کلام کی برکت سے ان پر کرم ہو جاتا ہے تو سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ راستے کھول دیتے ہیں اس قرآن کی برکت سے۔ اب آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے 113 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے وہ دعا جو میں نے پیچھے ذکر کیا اس کو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اب دعا مانگنی ہے، پانی پی کے دم بھی کر لینا ہے اور دعا مانگنی ہے۔ پھر جو مانگیں گے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل کا صدقہ آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔ کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے، ہم سب کی مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔